پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو اتنی نازک اور خطرناک صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کیا اقدام کیے تھے، اور عراق کے محاذ کے کون کون سے سالار کو شام کے محاذ پر پہنچ کر کون کون سے علاقے میں جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر خود بھی مجاہدین کا ایک لشکر لے کر حمص کو روانہ ہو گئے تھے۔ امیر المؤمنین نے ایک قاصد کو اس ہدایت کے ساتھ حمص کو بھیج دیا تھا کہ کمک بھی آ رہی ہے اور میں بھی آ رہا ہوں، اور وہ اتنی تیز جائے جیسے اڑ کر حمص پہنچا ہو۔ جنگوں میں جرنیل اور سپہ سالار جب کسی محاذ کی طرف کوچ یا پیش قدمی کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو سکے اور وہ اچانک دشمن پر جا حلہ بولے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جنگی اصول کے بالکل الٹ ایک کارروائی کی، اور یہ کہ چند ایک شتر سوار اور گھڑ سوار الگ کیے اور انہیں کہا کہ وہ آگے نکل جائیں اور محاذ کے قریب بستیوں میں یہ خبر پھیلاتے جائیں کہ مدینہ سے بہت بڑی کمک حمص کو جا رہی ہے۔ امیر المؤمنین نے یہ بھی کہا کہ الجزیرہ میں وہ خاص طور پر یہ خبر پھیلائیں، اور یہ بھی کہ عراق سے کچھ سالار دستے لے کر حمص اور بزنطیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنے کوچ کی یہ تشہیر اور نمائش اس خیال کے پیش نظر کر رہے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہرقل میں اتنا دمخم نہیں رہا کہ وہ اب کہیں بھی مجاہدین کے ساتھ ٹکر لے سکے یا کہیں جوابی حملہ کر سکے۔ مدینہ سے روانگی سے کچھ پہلے امیر المؤمنین نے اپنے مصاحبوں سے کہا تھا کہ ہرقل کی فوج کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ اتنا زیادہ نقصان اٹھا چکی ہے کہ اب اس کا لڑنے کا جذبہ مر ہی گیا ہوگا۔ امیر المؤمنین اپنی اور کمک کی آمد کی زیادہ تشہیر الجزیرہ کے ان عیسائی قبائل میں کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ہرقل کو 30,000 نفری کا لشکر دیا تھا۔ اس تشہیر کا مقصد یہ تھا کہ قبائل ڈر جائیں کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ کر دیں گے، اور یہ سوچ کر وہ ہرقل کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ صحیح طور پر بتانا ممکن نہیں کہ امیر المؤمنین کا قاصد کتنے دنوں بعد حمص پہنچا تھا۔ بہرحال وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرتا حمص پہنچ گیا اور ابو عبیدہ کو یہ خبر سنائی کہ کمک پہنچ رہی ہے اور امیر المؤمنین ایک لشکر کے ساتھ خود بھی آ رہے ہیں۔ قاصد نے انہیں یہ بھی بتایا کہ حمص اور کہاں کہاں سے کمک مل رہی ہے، اور یہ بھی کہ قبائلی علاقوں میں بھی سالار اپنے اپنے دستے لے کر پہنچ گئے ہیں۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ابو عبیدہ نے کس طرح سکھ اور چین کا سانس لیا ہوگا۔ وہ تو سپہ سالار تھے، وہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا مجاہد بھی جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے مجاہدین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ جان قربان کر دو۔ ہر مجاہد نے عہد کر لیا تھا، فتح یا موت۔ ان حالت میں امیر المؤمنین کا قاصد ابو عبیدہ کو یوں نظر آنے لگا جیسے اللہ نے آسمان سے رحمت کا فرشتہ اتارا ہو۔ خالد بن ولید بھی 4,000 گھڑ سواروں کے ساتھ حمص پہنچ چکے تھے۔ خالد بن ولید خطرہ مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ باہر نکل کر لڑیں گے، لیکن ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ اب اطلاع ملی کہ اللہ کی مدد امیر المؤمنین کی صورت میں آ رہی ہے تو خالد بن ولید بہت ہی خوش ہوئے کہ اب باہر نکل کر لڑنے کا موقع ملے گا۔ امیر المؤمنین کا یہ قاصد واپس چلا گیا اور ایک ہی دن کے وقفے سے دوسرا قاصد آ گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے ذرائع سے رومیوں کے محاذ پر یہ خبر پھیلا دیں کہ عراق سے کمک آ گئی ہے اور بہت سے دستے الجزیرہ کے قبائلی علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ امیر المؤمنین نے خاص طور پر یہ ہدایت بھیجی کہ ان قبائل کا جو لشکر ہرقل کے پاس پہنچ گیا ہے، اس لشکر پر یہ خطرہ سوار کر دیا جائے کہ مسلمانوں کے جو دستے الجزیرہ میں گئے ہیں وہاں کی بستیاں اجاڑ دیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ اب مسلمانوں کے تسلط میں ہے، اور اس علاقے کے جو لوگ رومیوں کی مدد کے لیے چلے گئے ہیں وہ غدار ہیں، اور انہیں اس غداری اور بغاوت کی سزا دی جائے گی، جو یہ ہوگی کہ ان کی بستیاں اجاڑ دی جائیں گی اور مویشیوں پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی الغار تھی جو امیر المؤمنین رومیوں اور ان کے قبائلی اتحادیوں پر کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے تو پہلے ہی 10-12 مجاہدین قبائلی لشکر میں بددلی پیدا کرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ اب انہیں امیر المؤمنین کی یہ ہدایات ملی تو انہوں نے ایک اور مجاہد کو یہ ساری ہدایت سمجھا کر رومیوں کے محاذ پر بھیج دیا۔ یہ قاصد قبائلی عیسائیوں کے بھیس میں روانہ ہو
گیا، اسے حدید کے پاس پہنچنا تھا اور باقی کام حدید اور اس کے ساتھیوں کو کرنا تھا۔ رومی فوج اور عیسائی قبائلی پہاڑوں کے اندرونی علاقوں میں اس طرح خیمہ زن تھے کہ حمص ان کے محاصرے میں تھا، لیکن وہ حمص سے ابھی کئی میل دور تھے۔ اس سارے لشکر کو ہرقل کے حکم پر حمص کی طرف پیش قدمی کرنی تھی اور حمص کو محاصرے میں لے لینا تھا۔ ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا یہ قاصد وہاں پہنچا تو قبائلی اسے اپنا ہی آدمی سمجھ کر دوڑے آئے اور اسے گھیر لیا۔ وہ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اپنے علاقے کے کیا حالات ہیں۔ ان کی باتوں سے قاصد کو اندازہ ہوا کہ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی ہے کہ مسلمانوں نے الجزیرہ کی بستیوں پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ قاصد نے انہیں بتایا کہ حالات بہت برے ہیں اور مسلمان تعزیری کارروائی کے طور پر بستیاں اجاڑ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ قاصد نے اچھی خاصی دہشت پھیلا دی اور پھر وہ ڈھونڈتا ہوا حدید تک بھی پہنچ گیا۔ حدید بھی قبائلی عیسائی بنا ہوا تھا۔ قاصد نے اسے ابو عبیدہ کا پیغام دیا۔ حدید نے اسے بتایا کہ وہ واپس چلا جائے اور سپہ سالار ابو عبیدہ کو تسلی دے کہ جو طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے اس پر پہلے ہی عمل ہو رہا ہے اور اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ الجزیرہ سے خود عیسائی خبریں لے کر پہنچ گئے ہیں اور اس تمام 30,000 لشکر کو پتہ چل چکا ہے کہ پیچھے خیریت نہیں۔ قاصد واپس آ گیا اور حدید اور اس کی مختصر سی جماعت نے جلتی پر خوب تیل ڈالا اور قبائلیوں کے لشکر پر دہشت طاری کر دی۔ محاذ پر یہ قبائلی کسی ایک جگہ اکٹھا نہیں تھے، وہ تو میلوں لمبائی میں رومی فوج کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے۔ ایک افواہ اڑی تھی جو تیز ہوا کی طرح دور دور تک پھیلے ہوئے قبائل تک پہنچ جاتی تھی۔ تصدیق کروانا کوئی ضروری نہیں سمجھتا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہی ایک افواہ ہوتی تھی، اس لیے ہر کوئی اسے سچ مانتا تھا۔ قبائلی پہلے ہی رومیوں سے بد دل ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں رومیوں کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے انہیں حدید اور اس کی جماعت نے مزید پکا کر دیا تھا اور یہ شکوک یقین کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اصل میں یہ بات پیدا کر دی گئی تھی کہ جو لڑائی لڑتے آئے ہیں وہ رومیوں کے مفادات کی لڑائی ہے اور اس میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اب انہیں یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو گیا ہے تو قبائلی سرداروں کا ایک وفد ہرقل کے پاس گیا۔ یہ خبریں ہرقل تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ قبائلی سرداروں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی لڑائی لڑنے آ گئے ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقوں پر مسلمانوں نے یلغار کر دی ہے۔ ہرقل بڑا ہی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا، عیار ایسا کہ کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص عیاری کر رہا ہے۔ اس نے قبائلی سرداروں کے وفد کی پوری بات بڑی دلچسپی اور ہمدردی سے سنی۔ میرے عزیز بھائیو، ہرقل نے کہا، مجھے سب سے پہلے تمہارے گھروں کا اور بیوی بچوں کے تحفظ کا خیال ہے۔ اگر مسلمان تمہارے علاقوں میں آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ میں اب حمص پر حملے کو مزید ملتوی نہیں کروں گا۔ ہم نے حمص مسلمانوں سے لے لیا تو پھر ہم اس کی کمر توڑ دیں گے اور پھر تم دیکھنا کہ تمہارے علاقوں میں مسلمانوں کی جو فوج پھیل گئی ہے وہ سب بھاگی بھاگی اس طرف آ جائے گی۔ میرا ساتھ دو اور پھر دیکھنا کہ ہم ان مسلمانوں کو کس انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ وفد کے ایک سردار نے کہا، حمص فتح ہونے تک مسلمان ہماری بستیوں کا صفایا کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارا تعاون اور اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے اپنی فوج کو ہمارے ساتھ ہمارے علاقوں میں بھیجیں، ہم مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیں گے اور پھر حمص پر حملہ کریں گے، یا جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہرقل اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ وہ ان قبائلیوں کی باتوں میں آ جاتا، وہ تو انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ قبائلیوں کی پریشانی بلا وجہ نہیں تھی۔ پہلے ایک موقع پر مسلمانوں نے ان کی 3 بستیاں اس جرم کی سزا کے طور پر تباہ کر دی تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف رومیوں کا ساتھ دیا تھا۔ ان قبائلیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہرقل تو حمص پر حملے کو ملتوی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن مسلمان عزم کے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر تکبیر کے نعرے لگاتے حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی کارروائی التوا میں نہیں ڈالتے۔ ہرقل چاہتا تھا کہ قبائلی اس کے ساتھ رہیں اور وہ حمص پر حملہ کرے، لیکن قبائلی چاہتے تھے کہ ہرقل انہیں اپنی فوج دے دے اور وہ مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نکالیں۔ ہرقل نے زبان سے یہ داؤ آزمایا، بڑے پیار اور بظاہر دلی ہمدردی سے بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن قبائلی سردار جو پہلے ہی رومیوں سے بد دل ہو گئے تھے ان کی باتوں میں نہ آئے اور یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ میری ایک بات سن لو، ہرقل نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، جسے تم اپنا علاقہ کہہ رہے ہو وہ تمہارا اپنا نہیں، وہ علاقہ اس کا ہے جس نے یہ ملک فتح کیا ہے۔ پہلے تم میرے زیر تسلط تھے، اب اس علاقے پر مسلمان قابض ہو گئے ہیں، لہٰذا تم آزاد نہیں ہو۔ اگر تم لوگ
لوگوں میں ہمت اور غیرت ہے تو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو، وہ نئے آئے ہیں اور ابھی یہاں کا نظام انہوں نے نہیں سنبھالا، اس بد نظمی سے فائدہ اٹھاؤ اور باغی ہو جاؤ۔ سردار وہاں سے آ گئے، وہ ہرکل سے ملنے بزنطیہ گئے تھے جو حمص سے خاصا دور تھا۔ واپس محاذ تک پہنچتے پورا دن اور آدھی رات گزر گئی تھی۔ وہ محاذ پر پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ قبائلیوں کے بیشتر نفری یہاں سے رخصت ہو چکی ہے اور سب اپنے اپنے علاقے کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان سرداروں نے بھی بوریا بستر سمیٹا اور روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے گئے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک صبح ابو عبیدہ اذان کی آواز پر جاگے اور اٹھے۔ وہ نماز کے لیے اٹھے تھے کہ دربان نے انہیں اطلاع دی کہ حدید بن مؤمن خزرج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ ابو عبیدہ کو جیسے اپنے کانوں پر شک ہوا ہو، انہیں توقع نہیں تھی کہ حدید اپنی جماعت کے ساتھ اچانک واپس آ جائے گا۔ انہیں کچھ پریشانی سی ہوئی کہ رومیوں کو ان کی اصلیت معلوم ہو گئی ہوگی اور 2-4 آدمی پکڑے گئے ہوں گے اور باقی بھاگ آئے ہیں۔ ابو عبیدہ انہیں بلانے کے بجائے دوڑے باہر نکلے، دیکھا حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی جماعت کے تمام فرد موجود تھے اور سب کے چہروں پر بشاشت تھی۔ تم سب کیوں آئے ہو؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ 30,000 قبائلیوں کا لشکر چلا گیا ہے، حدید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں؟ جہاں سے وہ آئے تھے، حدید نے جواب دیا۔ کچھ ہماری کامیابی نے ان لوگوں میں بد دلی پھیلا دی تھی اور باقی کام ان اطلاعات اور خبروں نے کر دیا جو ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے پہنچی تھی کہ مسلمان آ گئے ہیں۔ ہم نے افواہیں پھیلائی، جلتی پر تیل ڈالا اور آخر قبائلی رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے تفصیلات سنائی کہ قبائل کس طرح ہرکل سے بدظن ہوئے تھے اور آخر وہ کس طرح ہرکل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو عبیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور بلند آواز سے کہا کہ یہ سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے جس کے نام پر ہم یہاں آئے تھے اور جس کے نام پر ہم نے اپنی جان قربانی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ابو عبیدہ اور یہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے میں سپہ سالار امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ابو عبیدہ نے نماز کی امامت کی اور نماز سے فارغ ہوئے تو ابو عبیدہ اٹھے اور سب سے کہا کوئی آدمی ابھی جائے نہیں، آج کی صبح ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر طلوع ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ نے بڑی بلند آواز میں کہا اور ہزارہ مجاہدین جو وہاں موجود تھے سناٹے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ نے اعلان کیا 30,000 عیسائی قبائل کا لشکر رومیوں کے ساتھ چھوڑ کر اپنے علاقے میں چلا گیا ہے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ جنہوں نے شیطان سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو میری بات سنتے ہیں اور نیک راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ انہی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور یہی ہے جو عقل و ہوش والے ہیں۔ اللہ کے یہ بندے تم ہو جنہیں اللہ نے آج خوشخبری بھیجی ہے کہ الجزیرہ کے قبائلیوں کا وہ 30,000 کا لشکر جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا چھوڑ کر ان سے بدظن ہو کر چلا گیا ہے اور پیچھے روم کی تھوڑی سی فوج رہ گئی ہے۔ یہ فوج تم سے پہلے ہی خوف زدہ ہے اور اس فوج میں اتنا سا دمخم بھی نہیں کہ تمہارے سامنے ایک دن بھی ٹھہر سکے۔ نعرہ تکبیر، کسی نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر یہ نعرہ بلند کیا اور حمص کے زمین و آسمان اللہ اکبر کے گونجدار اور گرجدار دھماکے سے لرز اٹھے۔ یہ نعرہ بلند کرنے والے خالد بن ولید تھے جو ابو عبیدہ کی مدد کے لیے قنسرین سے آ کر حمص میں مقیم تھے۔ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا تھا جو سپہ سالار ابو عبیدہ نے نہیں مانا تھا۔ اب انہیں شہر سے باہر جا کر کھلے میدان میں رومیوں سے آمنے سامنے کے مارکے کا موقع مل گیا تھا۔ مجاہدین اسلام ابو عبیدہ بڑی پرجوش آواز میں کہہ رہے تھے انشاءاللہ یہ مارکا شام کا آخری مارکا ہوگا۔ جس طرح عراق کی سرزمین زرتشت کے پجاریوں سے پاک ہو گئی ہے، اسی طرح شام سے رومی ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور یہ زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ایک بار پھر یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے فتح نہیں کیا کہ یہاں حکمرانی کریں گے یا یہاں کے بادشاہ بن بیٹھیں گے، بلکہ ہمارا مقصد اور ایمان یہ ہے کہ یہاں اللہ کی حکمرانی قائم کریں گے۔ یہ بھی سن لو کہ ملک کو فتح کرنے پر ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کام ہے لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل
حاصل کرنا اور ان کے دلوں سے غلامی کا احساس مٹا کر انہیں وہ تکریم و تعظیم دینا جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، لیکن ابھی اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھ لینا، کیونکہ دشمن ابھی یہاں موجود ہے۔ جب تک دشمن اپنے خون میں ڈوب نہ جائے اور اپنے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں گم نہ ہو جائے، اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھنا۔ اللہ نے معجزہ دکھا کر ہمارے دشمن کو 30,000 کے لشکر سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ملا ہے کہ اس کی ذات باری ہمارے ساتھ ہے۔ امیر المؤمنین بھی کمک لے کر آ رہے ہیں اور قعقاع بن عمرو ہماری مدد کے لیے 4,000 گھڑ سوار لے کر پہنچنے ہی والے ہیں۔ اب فوراً حملے کی تیاری کرو، ضروری ہدایت اور دیگر باتیں تمہیں سالار بتا دیں گے۔ مجاہدین کے اس لشکر کی جذباتی اور جسمانی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ وہ ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہر میدان قلیل تعداد سے فتح کیا تھا اور کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو تہ تیگ کیا تھا، لیکن یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ پریشانی کے آثار سپہ سالار کے چہرے پر بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ محاصرے میں آ کر لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب اپنے سپہ سالار سے یہ خوشخبری سنی تو وہ بند کلیوں کی طرح کھل اٹھے، اور ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے حملے کا پلان تیار کر لیا اور اپنے لشکر کو فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ بزنطیہ میں ہرقل کے یہاں تو ماتم والی فضا بن گئی تھی۔ وہ عیسائی قبیلوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کا اپنا جو جاسوسی نظام تھا، اس سے اپنی فوج کے متعلق بڑی مایوس کو رپورٹ مل رہی تھی۔ قبائلیوں کے چلے جانے سے ہرقل اتنا مایوس نہیں ہوا تھا جتنی مایوسی اس کی فوج پر طاری ہو گئی تھی۔ مایوسی تو طاری ہونی ہی تھی۔ فوج کی یہ نفری جو اس وقت بزنطیہ میں تھی، یہ ہرقل کی بچی کچی فوج تھی۔ ان فوجیوں نے اپنے ہزارہ ساتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے اپنے گھڑ سوار اپنے پیادہ سپاہی گھوڑوں تلے کچل کر پسپا ہوئے تھے۔ 3 مورخوں کے مطابق اس وقت تک شام کی جنگ میں ہرقل کی تقریباً 90,000 فوج ماری جا چکی تھی اور زخمیوں کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ صحیح سلامت گھوڑے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، ان کی تعداد ہزاروں تھی۔ ہرقل اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ وہاں گیا جہاں اس کی فوج خیمہ زن تھی، اور جس نے حمص کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ فوج دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ہرقل نے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی جوشیلی تقریر کی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی فوج یوں چپ چاپ اور بے حس و حرکت سن رہی ہے جیسے ان کے جسم بے جان ہو چکے ہیں۔ یہ فوج تو ہرقل کو اپنے قریب دیکھ کر نعرے لگایا کرتی تھی، لیکن اب اس فوج کا یہ عالم تھا کہ جس قدر جوش و خروش سے بات کرتا تھا، اس کی فوج اتنی ہی مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے رسمی طور پر بھی نعرہ نہ لگایا۔ ہرقل بغیر لڑے پسپا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس فوج میں جان ڈالنے کے لیے ایک اور حربہ آزمایا۔ تم ارض روم کے شیر ہو، ہرقل نے بازو ہوا میں لہرا کر کہا، تم روم کی عزت اور ان کے محافظ ہو۔ تم نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ مرد میدان اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہی آسانی سے دشمن کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ اگر تم اس میدان میں جم گئے تو یہ ملک شام پھر تمہارا ہوگا۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ مسلمان حمص سے باہر آ کر ہم سے لڑیں گے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ قلعہ بند شہر کی دیواروں سے باہر آ جائیں، اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ تم انہیں بھاگنے نہیں دو گے، کاٹ کر پھینک دو گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر سپاہی کو خالص سونے کا ایک ایک ٹکڑا دوں گا۔ تم میں سے جو زیادہ بہادری سے لڑیں گے، انہیں الگ انعام دیا جائے گا جو اسے مالا مال کر دے گا۔ یہ بھی سن لو کہ جو بزدلی دکھائے گا اور بھاگے گا، اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ میں انعام دینے میں ایسی فیاضی کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اب عقل کی اس اندھی فوج میں کچھ حرکت نظر آنے لگی اور سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ہرقل کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں۔ یہ فوج تنخواہ دار تھی۔ ہر سپاہی کے پیش نظر 2 چیزیں رہتی تھی، ایک تنخواہ اور دوسرا مال غنیمت۔ اس فوج کو مال غنیمت کہاں سے ملتا؟ یہ تو ہر میدان سے بھاگی ہوئی فوج تھی۔ جان بچانا ہی ان کے لیے بہت بڑی غنیمت تھی۔ ہرقل کی تقریر میں جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ حمص سونے اور چاندی کے خزانوں کا شہر ہے۔ اس شہر کو فتح کر لو اور یہ خزانے تمہارے ہوں گے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی ہے کہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس شہر میں انتہائی حسین لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہر سپاہی کے حصے میں کئی ایک لڑکیاں آ جائیں گی، اور جو سپاہی کسی بھی لڑکی کو ساتھ لے کر آئے گا وہ اس کی ملکیت رہے گی۔ اب تو صاف نظر آنے لگا کہ اس رومی فوج میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ ہرقل نے فوج کو بتایا کہ حمص میں مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے جو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔